میں نے ایک دفعہ ایک صاحب کو بتایا، وہ اس کے لفظ جوان ہونے کا جو انداز ہے وہ میرے سامنے آج بھی ہے۔ مجھے کہنے لگے بابا جی تھے، کوئی جوان ہونے کا ٹوٹکا تو بتائیں۔ ایسی بھی یوں بھی کیا ساتھ نا، ایسی مٹھیاں بند کر کے یوں بھی کیا، کوئی جوان ہونے کا ٹوٹکا تو بتائیں، ہو حکمت والا۔ میں نے کہا 3 چھوارے اور 3 خوبانیاں جوان۔ کیسے؟ چھوارے لے لیں، ان میں سے گٹھلیاں نکال لیں، خوش خوبانیاں لے لیں، ان میں سے گٹھلیاں نکال لیں، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رات کو دودھ میں بھگو دیں، فریج میں رکھ لیں یا باہر ٹھنڈی جگہ پہ، صبح اٹھ کے اس کی کھیر بنا لیں ہلکی سی، اور اس کو پکا لیں اور اس میں ہلکا میٹھا جو چاہے ڈال دیں اور اس کو جو ہے آپ کھا لیں۔ گرمیاں ہیں تو ٹھنڈا کر کے، سردی ہے تو نیم گرم اس کو کھا لیں۔ آپ کو جوانی کا میں نے چورن بڑھاپے کی گولی دے دی، جوانی کا چورن بڑھاپے کی گولی۔ تو کچھ عرصے کے بعد مجھے ملے، کہنے لگے بہت خوش ہوں آپ سے، بہت خوش ہوں، میرے بھی دعا سلام، ادھر سے بھی دعا سلام۔ لوگوں کو اپکری یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں، آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا۔ تھوڑا سی ایسی جگہ ہٹائی تو وہ دیگ نکلا، تو فرمایا پھر مٹھیاں سونے کی بھر بھر کے دیتے تھے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں چاہتا ہوں میری 7 نسلوں میں رزق ختم نہ ہو۔ جو کوئی ہے 70 اولیاء نے فرمایا کہ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھے گا اللہ کا عرش ہل جائے، لا علاج بیماریاں ہوں، دکھ ہوں، غم ہوں، قرضے ہوں، مصیبتیں ہوں، ناکامیاں ہوں اور پریشانیاں ہوں، اور ایسے حالات کہ جو انسان کہے کہ بس اب تو موت ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، کوئی ایسی پریشانی ہو، اللہ کا نظام ہے کہ اس پہ وہ ملتا ہے جو انسان گمان نہیں کر سکتا، سوچ نہیں سکتا۔ یہ فیصل آباد کے ساتھ مامو کانجن میں ایک درویش ہوتے تھے، صوفی عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، بڑے اللہ والے تھے، درویش تھے، اللہ سے مانگتے تھے، اللہ دے دیتا تھا۔ تو مجھے ان کے ایک شاگرد نے بتایا، اردو بازار لاہور میں ہوتے تھے، کہنے لگے کہ میں ایک دفعہ گیا تو مجھ سے فرمانے لگے کہ میرے سارے کے سارے طالب علم استاد جمع ہو کے آ گئے کہ ہمارے جو ہے وہ ہمارے راشن نہیں، کھانا پینا کچھ نہیں، تنخواہیں نہیں ملی، سب چیز ختم ہو چکی ہے، تو اب ہمیں اجازت دے دیں، آپ کے پاس تو ہے نہیں۔ اچھا فرمایا مجھے چند دن دے دو، جتنے اور دن صبر کر لیا، چند دن مجھے دے دو۔ تو فرمایا پھر بیٹھ گئے مسلح، اس کو جو وجدانی کیفیت کے ساتھ دل کی گہرائیوں اندر کے درد کے ساتھ پکارتے تھے، اتنا درد، اتنا غم، اتنا درد، اتنا غم جو پکارتے تھے کہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ زمین ساری کی ساری ہل رہی اور ہر طرف ایک نظام چل رہا ہے۔ اور جب پھر اس صورت کو پورا کرتے تھے، پر بات یہ ہے وہ دعا پڑھتے نہیں تھے، مانگتے تھے۔ ایک ہے دعاؤں کا پڑھنا، ایک ہے دعاؤں کا مانگنا۔ دعا پڑھتے نہیں تھے، مانگتے تھے، اور اللہ مانگنے والے کو دیتا بھی ہے، اللہ مانگنے والے کو عطا بھی کرتا ہے، اور اللہ کی رحمت مانگنے والے کے ساتھ سدا رہتی ہے، ہمیشہ رہتی، کہ ایسے مانگے، ایسا مانگا کہ اللہ پاک کو ترس آیا۔ چند ہی دنوں میں فرمایا اللہ نے دکھایا کہ یہ دیگ ہے سونے کی بھری ہوئی ہے، اور میں نے آپ کے حوالے کر دی، اور تھوڑا سی ایسی جگہ ہٹائی تو وہ دیگ نکل آئی، تو فرمایا پھر مٹھیاں سونے کی بھر بھر کے دیتے تھے، اور کہتے تھے اس کو حسب ضرورت خرچ کرنا، خیال کرنا، کہیں فضول خرچی نہ کرنا، اسراف نہ کرنا، اللہ کے خزانے ہیں اور برکت والے ہیں، کہ اللہ ناراض ہو کے چھین نہ لے، کہ اللہ ناراض ہو کے چھین لے۔ آپ کہنے لگے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں چاہتا ہوں میری 7 نسلوں میں رزق ختم نہ ہو، جو مہنگائی اور حالات اور پریشانیاں میں دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا روزانہ 40 منٹ بیٹھ، 40 منٹ صبح دوپہر شام، جو تیری تنہائی کا وقت ہو، کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی۔
40 منٹ کوئی ایسا بیٹھ 40 منٹ اس انداز سے مصلی پہ، کہیں بستر میں، کہیں ایسی جگہ جہاں سوئے نہیں، اور بس صرف ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھ، اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دوہرا، وجدان سے پڑھ، ایسے پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنسو بہنے لگ جائیں، دل کے اندر کا درد اور دل کا اندر کا غم اور اللہ کے سامنے حاضری، استحضار، یہ کیفیتیں تیری ہوں کہ بس اس کے علاوہ کوئی مجھے یاد نہ رہے، اس درد سے پڑھ 40 منٹ۔ 40 کی عدد کے ساتھ کائنات کے رازوں کا بڑا تعلق ہے۔ 40 کا جو عدد ہوتا ہے، بس 40 کے عدد کے ساتھ پڑھ، اور بہت توجہ سے پڑھ، اور بہت دھیان سے پڑھ، بہت توجہ سے روز پڑھ۔ مجھ سے کہنے لگا کتنے دن پڑھوں؟ تو میں نے اس سے کہا مجھ سے یہ دن نہ پوچھ، تیرا دل خود بولے گا کہ فیصلے ہو گئے ہیں، بس ختم۔ اگر کوئی بندہ اس کی تاثیر لے لے، پڑھتے پڑھتے تاثیر ملتی ہے، کسی کو جلدی، کسی کو دیر سے، جتنا یقین اور جتنا کامل اعتقاد اور جتنا کامل اعتماد ہوتا ہے، اتنا اس کی طاقت اور تاثیر 100% ملتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جو بندہ پڑھے گا اس کو گناہوں سے چھٹکارا ملے گا، اور یہ سچ ہے، گناہ کسی بھی قسم کے ہوں۔ ایک اور اس میں فائدہ ہوتا ہے، وہ فائدہ یہ ہوتا ہے اس کو کشف القبور حاصل ہوتا ہے۔ کشف القبور یہ ہوتا ہے کسی بھی بندے کی قبر میں یا کسی صاحب مزار میں یا کسی اللہ والے کی قبر پہ یا کسی بڑے کی قبر مزار پہ بیٹھ کر اگر آنکھیں بند کرے گا، سر جھکائے گا اور چند بار یہی پڑھے گا، تو یا وہ نظر آ جائیں گے یا پھر پوری کی پوری زندگی ان سے گفتگو، ان سے باتیں اور ان سے حالات اور ان سے واقعات اور ان سے لینا اور ان سے پوچھنا اور ان سے فائدہ اور ان سے استفادہ، یہ سب شروع ہو جائے گا۔ اور کتنی بار پڑھنی ہے؟ ایک بار، اور ہر نماز کے بعد۔ اگر آپ میرا اور میری نسلوں کا تصور کر لیں گے، پھر فائدہ تجربہ کر لینا، دیکھ لینا۔ سخت تصور میرا اور میری نسلوں کا۔ اگلا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو کشف الصدور ہوتا ہے۔ کشف الصدور یہ ہے اس کے سینے میں کیا بات ہے، اس کے سینے میں میرے لیے کھوٹ ہے یا خیر ہے، اس کے سینے میں میرے لیے محبت ہے یا نفرت ہے، اور اس کے سینے میں میرے لیے کیا فیصلے ہیں۔ یہ سب کچھ اس کو ملتا ہے۔ کس کو؟ جو بندہ صرف نماز کے بعد، اس کا ایک اور فائدہ اور بھی ہے، سورۃ الحاقم التکاثر کا ایک اور بھی فائدہ زبردست ہے۔ جو چاہتا ہے کہ میری دعاؤں میں خشوع ہو، دھیان ہو، میری نماز وہ ہو کہ جس نماز میں میں اللہ سے باتیں کروں، وہ نماز جو اللہ سے باتیں کرنے والی نماز، ایسے میں جیسے اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، ایسے میں اللہ کو اپنے دکھ سنا رہا ہوں، ایسے جیسے میں اللہ کو اپنے غم سنا رہا ہوں، ایسے جیسے اللہ کے ساتھ راز و نیاز کر رہا ہوں۔ ایسا ایک سجدہ بھی نصیب ہو جائے تو خوش قسمت انسان ہو، ایک سجدہ بھی نصیب ہو جائے زندگی میں۔ اور جو سورۃ الحاقم التکاثر پڑھتا ہے، سورۃ الحاقم التکاثر، اس کی زندگی میں نماز میں خشوع، دھیان، سجدوں میں دھیان، اللہ کے ساتھ تعلق، تعلق تو جانتے ہیں، تعارف کسے کہتے ہیں؟ جس کو کہتے ہیں معرفت۔ یہ اللہ پاک یہ چیزیں شروع کرا دیتے ہیں۔ سورۃ التکاثر کے فائدے عجب ہیں، کہیں گے تو میں اس کو ہی بتانا شروع کر دوں گا، اس کے بہت فائدے ہیں۔ میں نے تو ابھی بہت سے مضامین آپ کو اور دینے ہیں، بہت سی باتیں اور دینی ہیں۔ سورۃ الحاقم التکاثر، اس کا کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ آپ نے کیا بتایا؟ دنیا کا کتنا خوش قسمت انسان۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ یہ بتائیں کہ ولی کون ہے؟ تو دوسرا بندہ بولا ولی وہ ہے جو دن کو روزہ رکھے اور رات کو تہجد پڑھے اور مصلی سے نہ ہٹے
اس کی روشن راتیں ہوں روشن دن ہوں، پر نہیں۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، تو فرمایا آپ ہی فرما دیجئے کہ ولی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ولی وہ ہے جو گناہوں سے بچ گیا، ولی وہ ہے گناہوں سے بچ گیا۔ اب اس میں ایک سوال یہ ہے کہ یا اللہ میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں۔ یہ الہاکم التکاثر اس وقت کام آتی ہے جب انسان 100% بے بس ہو جائے۔ یا اللہ میں نیک بننا چاہتا ہوں، تیرا دوست بننا چاہتا ہوں، تیرا ولی بننا چاہتا ہوں، تیرا قرب چاہتا ہوں، تیری معرفت چاہتا ہوں، تیری محبت چاہتا ہوں، اور تیرا ساتھ لینا چاہتا ہوں۔ اے اللہ تم مجھے اپنا ساتھ دے دے، اور مجھے اپنا ساتھ دے دے، ساتھ دے دے۔ اور ہوں بے بس، میرے پیچھے نفس اور شیطان ہے، میرے پیچھے شیطانی دنیا ہے۔ اے اللہ میں تیرا دوست بننا چاہتا ہوں، اور تیرے مدینے والے کملی والے کے دوست کا دوست بننا چاہتا ہوں۔ اے اللہ میں کیسے کروں؟ میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں، میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں۔ تو اسی لمحے میں اللہ پاک جل شان ہو، اسی لمحے میں اللہ جل شان ہو اپنی مدد کو اس کے ساتھ سورۃ التکاثر کی وجہ سے شامل کر دیتے ہیں، سورۃ التکاثر کی وجہ سے، سورۃ الہاکم التکاثر کی وجہ سے اس کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے تو بے بس ہے، تو نے مجھے اپنے ساتھ ملایا ہے، بتا شیطان طاقتور ہے یا میں طاقتور ہوں، نفس طاقتور ہے یا میں طاقتور ہوں، جذبے طاقتور ہے میں یہ طاقتور ہوں، نیگیٹیوٹی طاقتور ہے یا میں طاقتور ہوں، تو اللہ ہی طاقتور ہے، وہ تو اللہ ہی طاقتور ہے، اللہ ہی طاقتور ہے۔ اور جو اللہ کی طاقت اور اللہ کی قوت کو اپنی رحمت کے ساتھ، اللہ کی رحمت اس کے ساتھ شامل ہو جائے، تو اس سے بڑی نعمت اور سعادت کیا ہوگی، اس سے بڑی نعمت اور سعادت کیا ہوگی۔ آپ کے پاس کسی اور کے پاس سورۃ الہاکم التکاثر کا فائدہ ہے؟ بولیں کسی کو الہاکم التکاثر کا فائدہ پہنچا بتائیں۔ لیکن میرے پاس وہ عمل جو ہے، جو آپ نے عمل دیا ہے، 4 رکعت نماز نفل سوتے وقت پڑھنی ہے، کٹھے ایک ہی اتحیات کے ساتھ، اور اس کی ہر رکعت میں سورۃ تکاثر پڑھنا ہے، الہاکم التکاثر پڑھنا ہے، الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر پڑھنا ہے۔ تو کہا کہ میرا ایک رشتہ دار تھا نہایت ان پڑھ، بالکل کہتے پتہ نہیں اس کو کلمہ آتا تھا یا نہیں آتا تھا، مجھے یہ بھی پتہ ہے نہیں، تو میں نے اس کو خواب میں دیکھا، پھر کہتے میں نے پوچھا سنا خالو کیا بڑھیا، خالو تھا، سنا خالو کیا بڑھیا، پھر اس وقت آپ بیگم کے پاس کری تھی، تو وہ بیگم نے بلایا ادھر، کہنے میرے بات کی جا رہا تھا، اس کرنے کا جو انہوں نے کہا یہ تصویر کھانے دے گئے یا اس کے کہنے لگا بیوی بھی ساتھ کھڑی تھی، تو کہا مجھے، کہنے لگا میں نے تیرے ساتھ نہیں جانا، اس کے پاس جانا ہے، یہ ایک دفعہ مجھے تسبیح خانے لے کر گیا تھا، وہ اسی کی وجہ سے بچ گیا، اسی کی وجہ سے بچ گیا۔ اور وہیں سے میری بچت ہو گئی، یعنی مغفرت ہو گئی، اسی کی وجہ سے بچ گئی۔ کہتے ہیں نماز میں جب خیالات کی بھرمار ہو جاتی ہے تو میں اگلی رکعت میں سورۃ تکاثر پڑھ لیتا ہوں، سورۃ فاتحہ کے بعد سکون آ جاتا ہے۔ اللہ کے ولیوں نے اپنی کتابوں میں ایک بات لکھی ہے، ہم نے جب بھی اس دعا کو پڑھا اللہ پاک جل شانہ نے اسے فوری عطا فرمایا، اللہ نے آج تک اس دعا کے مانگے کا رد نہیں فرمایا۔ ایک واقعہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا، حضرت علی ایک سفر میں، تجارت کے سفر میں تشریف لے گئے، سفر تجارت میں آپ تشریف لے گئے۔ جب وہاں آپ تشریف لے گئے تو دیکھا ایک شخص ہے، جھونپڑی، اس میں سے کرہانے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ اندر تشریف لے گئے تو صاحب خانہ نے اندر سے آواز دی، جو بھی صاحب آ رہے ہیں اجازت سے آئیں، سمجھ گئے اندر مستورات ہیں۔
वो साहब बाहर तशरीफ ले आए तो पूछा क्या हुआ, करहाने की आवाज क्या है? कहा मेरी बेटी है, जंगल में लकड़ियां लेने गई, इसके ऊपर एक दरख्त गिर गया काटते काटते और उसकी वजह से इसकी कमर टूट गई है। अब ये बिस्तर पे पड़ी है, अब ये बेचारी तकलीफों और दुखों में है। आपने फरमाया कोई मसला नहीं, मैं एक अमल करता हूं, तू ऐसा कर, सिर्फ उसका कपड़ा ले आ। आपने उसके कपड़े को सामने रखा, उसको कहा इसको पकड़ और उसकी तरफ यूं उंगली की और ये दुआ जो अब हम पढ़ने लगे हैं, बस ये दुआ पढ़ी और सिर्फ चंद बार ही पढ़ती, अंदर आवाजें खामोश हो गई, चुप हो गई। आपने फरमाया पूछो जाके। आप वो बंदा अंदर गया तो वापस आया, कहा बेटी को नींद आ गई है, आज कई हफ्ते हो गए हैं, सो नहीं सकी, दर्द से करहा रही थी, इसको नींद आ गई है। आप फरमाने लगे मैं सफर में जा रहा हूं, जब वापस आऊंगा ना फिर पूछूंगा, अगर कोई तकलीफ हुई तो फिर दम करूंगा, फिर दुआ करूंगा और इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। आप चले गए, आगे तशरीफ ले गए तो आपके हम सफर थे, उनकी सवारियां थी, उनमें से एक घोड़ा था, जिस घोड़े को ठोकर लगी, चोट लगी, उसके अगले पांव की हड्डी घुटना बाहर निकल गया, वो एक तरफ होके बैठ गया, उसका घोड़ा चल नहीं सकता था। उसने आके रज़ाली करमल्लाहु दरखास्त की कि आका इसके लिए कुछ फरमा दे। फरमाया मैं इसके लिए दुआ करता हूं, ये ठीक हो जाएगा। और आपने दुआ पढ़ना शुरू कर दी और फरमाया ये इसके हाथ पे, उसकी टांग पे आपने हाथ फेर दिया, जो बाजूर थी टूटी हुई निकला हुआ घुटना था, फरमाया ठीक हो गया। और काफले वालों ने देखा वो घोड़ा सबसे आगे था, सबसे सुबक रफ्तार था और सबसे लाजवाब था। आगे एक जगह तशरीफ ले गए तो काफले को प्यास लगी, पानी की जरूरत थी, कुआं देखा तो कुआं खुश्क था। आपने फरमाया कोई बात नहीं, ये दुआ पढ़ी और दुआ को पढ़ के अपना लुआब कुएं में डाल दिया। फरमाया कुएं में पानी का एक जोश उठा और पानी उठा और मुंडेर से बाहर निकला, लोग पीने लगे तो आपने रोक दिया। फरमाया मत पियो, कुएं का जो खड़ा काला पानी है वो निकल जाए। और फिर शफाफ पानी जब निकला, फरमाया ये पानी पियो, मशकीजे भरो, सवारियों को पिलाओ। काफला चलता रहा, आगे तशरीफ ले गए, आगे देखा तो खाना खत्म हो गया, इतना खाना था कि अब खा लें, आइंदा कैसे खाएंगे। तो आपने फरमाया जो खाना है ले आओ। आपने खाने को रखा, ऊपर कपड़ा डाल दिया और ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी, जो अभी हम बैठ के पढ़ेंगे, खुशकिस्मत हैं आप। और कपड़ा डाल के फरमाया दुआ फरमाई, ये अमल फरमाया, ये दुआ पढ़ी और उसके बाद फरमाया देखो खा लिया। और फरमाया हमारा 17 दिन का सफर था, उस 17 दिन में हमने खाया, लोगों को खिलाया, जहां लोग आते थे उनको बिठाते थे। दस्तरखान हमारा था चंद अफराद का, फिर सैकड़ों लोगों ने खाया। 17 दिन के सफर में थोड़ी सी कमी भी ना हुई। जब घर लौटे तो वही का वही हमारा खजाना, खाना, वही सारा तोशा मौजूद था। आगे तशरीफ ले गए तो एक तिजारत में एक देखा तो एक बंदा है, ठीकरियों पे ठीकरियां मार रहा है। आप उसकी तरफ तशरीफ ले गए, आपने उसको जाके देखा, लगता है कि तू पुराना जुआरी है। उसने कहा जुआ खेलता था, सब कुछ हार बैठा हूं, हर चीज जिंदगी खत्म हो गई है। आपने फरमाया अच्छा ऐसा कर तौबा की नियत कर ले, अल्लाह से तौबा कर ले और फिर मैं तेरे लिए दुआ भी करता हूं, अमल भी करता हूं। तो ऐसा कर, पत्थर पे पत्थर मार, तेरा हर पत्थर सोने का बनता जाएगा। आप बैठ गए, उसने वैसे ही पत्थर पे पत्थर मारा और जैसे बेचारा बेबसी की हालत में पहले मार रहा था, आपने दुआ करनी शुरू कर दी, ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी। और दुआ पढ़ते पढ़ते देखा तो लोगों ने पत्थरों की शक्लें बदलना शुरू हो गई और जो पत्थर भी उसके हाथ में आया था वो सारे पत्थर सोने के बन गए। आपने सारा सोना उसको दिया, चल पड़े। सफर में आगे जाते जाते देखा कि एक शख्स है, उसके साथ एक बच्चा है, एक बूढ़ी औरत है, एक बूढ़ा गधा है और वो सारे पैदल चल रहे हैं, गधे को सवारी को साथ लिए हुए। तो आपने पूछा क्या हुआ?
انہوں نے کہا ایک سانپ ہے جو اس گدھے کے پہ مسلط ہے، اس سامنے بیٹھا ہے، وہ نیچے نہیں اتر رہا، ہم نے مارنے کی کوشش کی ہے، اس کی پھنکار سے عصا جل جاتا ہے، اور جلا ہوا عصا دکھایا، ڈنڈا جلا ہوا دکھایا کہ ایک پھنکار سے ڈنڈا جل جاتا ہے، وہ مسلط ہے گدھے پہ، ہم پیدل چل رہے ہیں، منزل پہ ہے، سانپ مسلط ہے، اس کا کوئی حل نہیں۔ آپ نے فرمایا اس گدھے کو اس جھاڑی سے، اس درخت سے باندھ دو، اور باندھ کے آپ قبلہ رخ ہوئے اور یہ دعا پڑھنی شروع کر دی، اور فرمایا پھر دوسرے رخ ہوئے اور یہ دعا پڑھنی شروع کر دی، اور تیسرے رخ ہوئے اور دعا پڑھنے کے بعد آپ نے اس سانپ پہ پھونک مارا، سانپ چونٹی بن کے چھلانگ لگائی اور غائب ہو گیا۔ تو انہوں نے پوچھا آقا یہ کیا تھا؟ فرمایا یہ تمہارے اوپر ایک دشمن جن مسلط تھا جو کہ تمہاری جانوں اور عزتوں کا لٹیرا تھا۔ آخرکار آپ کے غلام نے آپ سے پوچھا آقا اگر آپ یہ دعا ہمیں سکھا دیں، چشمہ فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے، چشمہ فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے، لطف ہو آپ کا اور کام ہمارا ہو جائے۔ آئیں بسم اللہ کر کے اس دعا کو پہلے سنتے ہیں۔ یا وہاب حبلی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب۔ اللہ کے ولیوں نے اپنی کتابوں میں ایک بات لکھی ہے، ہم نے جب بھی اس دعا کو پڑھا اللہ پاک جل شانہ نے اسے فوری عطا فرمایا، ورنہ اس کی نسبت عطا فرمائی، اور ورنہ چند لمحوں میں عطا فرمایا، ورنہ چند دنوں میں۔ اللہ نے آج تک اس دعا کے مانگے کا رد